بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس قمر۔ کلاس 5 اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کو کلاس 5 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ نیا سال آپ کو اپنی کلاس کا بہت بہت مبارک ہو۔ یہ آپ کا تعلیمی سال ہے اور اس تعلیمی سال میں آپ کلاس 5 میں آ چکے ہیں، تو کلاس 5 میں آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے، تو آج ہم اس اپنی تعارفی کلاس میں جانیں گے کہ ہمیں سالہ سال اردو کی کلاس کا کام کس طرح سے کرنا چاہیے اور ہم کس طرح سے کام کر سکیں گے۔ بیٹا یہ فہرست ہے، اس فہرست میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو آپ بخوبی انجام دیں گے اور کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو اپنے کام میں بہتری لانے کی ضرورت پیش آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے آپ کلاس 5 میں آئے ہیں، تو کلاس 5 میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتی ہے کتاب، تو کتاب پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے، کفایت ثمر اردو سلسلہ، اور آپ کی کتاب کا نام ہے سنترا۔ جی، اس کتاب کے اندر اسباق دیے گئے ہیں، نظمیں دی گئی ہیں جو کہ بہت زیادہ دلچسپ انداز میں آپ کے لیے لکھی گئی ہیں، تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کی پڑھائی ضرور کریں گے اور اس کو وقتاً فوقتاً آپ نے اپنی نالج میں آپ اضافہ کر سکیں گے، کیونکہ آپ جتنا مطالعہ آپ اس کتاب کا کریں گے آپ کو نئے الفاظ سیکھنے کو ملیں گے، آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے کاپی کا کام، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کاپی کا کام کس طرح سے کریں گے۔ کاپی کا کام آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کاپی کا جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہم انڈیکس سب سے پہلے بناتے ہیں۔ انڈیکس بنانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، یہ ہمیں ہماری کام کو بہت خوبصورت جو ہے نظر آتا ہے اس سے کام کے، اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے کون سا کام کس وقت میں کیا تھا۔ تو انڈیکس بنانے میں ہم سب سے پہلے نمبر شمار، یعنی کہ جو نمبر ہوگا ہم وہ لکھیں گے، اس کے بعد جو ٹاپک ہم نے جو بھی کیا ہے، اگر ہم الفاظ معنی کا کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم سبق کا ٹائٹل پیج جو ہے یہاں پہ ہم جیسے سبق کا نام لکھیں گے، جیسے سب سے پہلے آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کے اردو کی کتاب کے اندر حمد سب نظم ہے تو آپ نے یہاں پہ نظم حمد لکھی ہے، اور اس کے بعد جو جو کام آپ اس کا کریں گے اپنی کاپی میں، آپ اس میں انڈیکس میں اسی طریقے سے بناتے چلے جائیں گے۔ جیسے آپ نے حمد کا آپ نے ٹائٹل پیج بنایا، اس کے بعد خوش خطی، پھر اس کے الفاظ معنی ہوتے ہیں اور اس طرح سے اس کی دیگر مشقیں ہوتی ہیں، تو سیم ہم اسی طریقے سے اپنا انڈیکس بھی مینٹین کریں گے، لیکن تاریخ کے ساتھ۔ تاریخ ضرور لکھیے گا، جو کام جس دن جس تاریخ کو آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے کام اسی تاریخ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کاپی میں عنوانی صفحہ، یعنی کہ ٹائٹل پیج۔ ٹائٹل پیج آپ اپنی مرضی سے بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں، کلرفل بنائیے گا تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ کاپی آپ بہت بہتر نظر آئے، اور کام میں خوبصورتی آپ کی نظر آنا چاہیے۔ آپ کا اگر آرٹ کا کوئی شوق ہے تو آپ عنوانی صفحہ بنا کر آپ اس شوق کو پورا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے پینسل کا استعمال۔ دیکھیں آپ شروع سے پینسل کا استعمال، آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ 2 پینسلوں کا کام کرتے ہیں۔ ایک آپ کی کلر پینسل ہوتی ہے بلو رنگ کی، ٹھیک ہے، نیلے رنگ کی پینسل ہوتی ہے جس سے آپ ٹاپکس لکھتے ہیں، سوال لکھتے ہیں، الفاظ لکھتے ہیں، یہ سارے کام آپ بلو کلر سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی پینسل کے استعمال سے جو ہم جوابات لکھنے میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ اپنی پینسل کو شارپ رکھیے۔ جتنی آپ پینسل کو اپنے شارپ کر کے آپ نے کام کریں گے اتنی ہی آپ کی لکھائی میں خوبصورتی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو کام آ جاتا ہے وہ بعض جو ہے وہ تحریری تفہیم کا کام ہوتا ہے۔ تحریری تفہیم آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔
تحریری تفہیم سوال جواب پر مبنی ہوتا ہے، ایک عبارت دی جاتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہمیں سوالوں کے جوابات اس عبارت میں سے اپنے الفاظ میں لکھنے ہوتے ہیں۔ پھر تخلیقی تحریر کا کام آتا ہے، وہ ہم اپنی کاپی میں کرتے ہیں۔ تخلیقی تحریر میں ہمیں کوئی ایک ٹاپک دیا جاتا ہے جس کے اندر ہم اپنے ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ کام جو ہے بعض دفعہ ہمیں ذخیرہ الفاظ کی مدد سے بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ چند ذخیرہ الفاظ کی مدد سے ہم اپنے الفاظ میں تحریر کا کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد زبانی پیشکش ہوتی ہے، یعنی کہ اورل پریزنٹیشن، یہ آپ کو کلاس میں کروائی جاتی ہے، بعض دفعہ ہم آن لائن کلاسز میں بھی یہ کام کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں کوئی بھی ٹاپک دیا جاتا ہے جس کے اندر ہم اپنی زبانی بات چیت کرتے ہیں، اس کے ٹاپک کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ہم بروکار لاتے ہیں کہ ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں کیا کیا معلومات حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اردو پروجیکٹ کا کام دیا جاتا ہے، یہ بھی ہم کوئی نہ کوئی جس ٹاپک پہ ہمیں پروجیکٹ دیا جاتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں گے اس سال کہ آپ جو بھی کام آپ کا ٹیچر چیک کریں گی اس کے بعد آپ کو الگ پیج پر ایک کریکشن دی جائے گی، ٹھیک ہے، اصلاح دی جائے گی، اور وہ اصلاح آپ نے لازمی کرنی ہے۔ کریکشن آپ جب تک نہیں کریں گے جب تک آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ سکیں گے۔ غلطیوں کو زیادہ سے زیادہ آپ بہتر طریقے سے لکھیے تاکہ آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح خود کر سکیں۔ تو اصلاح ضروری ہے، کریکشن ضروری ہے، جو بھی کام آپ کا چیک کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو کریکشن دی جائے گی، وہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے اعادہ جو بھی ٹاپک آپ پڑھیں گے، جیسے آپ نے فرض کریں آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے نظم حمد پڑھی ہے، نظم حمد تمام ایکسرسائز اس کی کمپلیٹ ہو گئی، اس کا مرکزی خیال کا کام ہو گیا، اس کے الفاظ معنی ہو گئے، اس کی تشریحات کا کام ہو گیا ہے، اس کے سوال جواب کا کام ہو گیا، یعنی کہ دیگر ساری مشقیں اگر آپ نے کمپلیٹ کر لی ہیں تو اس کے بعد آپ اس کا ٹیسٹ ضرور دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ پہلے سے اپنی تیاری رکھیے، جو بھی کام آپ کو کروایا جا رہا ہے آپ اسے یاد کرنا شروع کر دیں، اسے اپنے طور پر اپنی ایک رف کاپی بنائیں اور اس میں بار بار وہ کام کرنا شروع کریں۔ تھوڑا سا ٹائم آپ اپنی پڑھائی کو دیجیے، اپنی اسٹڈی کو دینا لازمی ہے تاکہ آپ امتحانات تک آپ اس کے لیے پریپیئر ہو جائیں، آپ تیار ہو جائیں کہ آپ بہتر طریقے سے امتحانات کو انجام دے سکیں۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے گھر کا کام، یہ آپ کا ڈائری میں کام جو بھی دیا جائے گا ہوم ورک ہوتا ہے، اور ہوم ورک آپ جس طرح سے اپنا نیٹ اینڈ کلین کام کلاس میں کر رہے ہیں تو وہ ایسے ہی کام آپ نے ہوم ورک میں بھی کرنا ہے، بلکہ ہوم ورک اور کلاس ورک کا کام آپ کا بہتر ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بہترین کام ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ کلاس ورک اور ہوم ورک جو بھی آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ پراپر طریقے سے جب تک آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جس کام میں بھی آپ کو پریشانی اگر محسوس ہو رہی ہے، جو کام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ ٹیچر سے ضرور گائیڈ لائنس ضرور لیجیے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس جو ہے وہ تعارفی کلاس اسی لیے رکھی گئی تھی تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ سارا سال کس طریقے سے اردو کی کلاس کا کام کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کلاس 5 کہ آپ کو آج کا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا، آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا بہتر طریقے سے کام کلاس 5 میں سر انجام دیں گے۔ جو غلطیاں آپ نے کلاس 4 میں کی ہیں وہ اب نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، گڈ بائے۔